الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آیت 37 فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، پھر قبول کر لیا اس کو اس کے رب نے اچھی طرح قبول کرنا. کیا اس کا اظہار ہوا؟ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کو بڑھایا اچھی طرح بڑھانا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور کفالت کی اس کی زکریا علیہ السلام نے. کیا ہوتا؟ کُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جس وقت آتے اس کے پاس زکریا علیہ السلام حجرے میں. وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، پاتے اس کے پاس رزق. پھر کیا ہوا؟ رزق پا کے کیا پوچھا؟ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، کہنے لگے اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی یہ اللہ کے پاس ہے. کوئی خود بڑائی کی باتیں نہیں کی، کوئی دعوے نہیں کیے، شیخیاں نہیں بگاڑی، بلکہ کہا یہ اللہ کی طرف سے آیا. اور کیوں آیا؟ اس لیے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اب ہوا کیا کہ بی بی مریم پیدا ہو گئیں، باپ فوت ہو چکے تھے. مریم کی ماں نے چاہا کہ بچی قبول کر لی جائے. اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی ظاہری علامت کیا مقرر کی کہ حضرت مریم علیہ السلام عام بچوں سے زیادہ اچھی پرورش پانے لگیں، گرو اپ کرنے لگیں. بعض کہتے ہیں کہ جتنا بچے ایک مہینے میں بڑھتے تھے یہ ایک ہفتے میں بڑھنے لگیں، یعنی جلدی جلدی گرو اپ ہو گئیں اور وہ اپنے وقت سے بڑی لگنے لگیں. یعنی یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. جو لوگ اللہ پہ اپنے معاملات ڈال دیتے ہیں نا، اور جو مائیں اپنے آپ کو اللہ کے دین کے ساتھ جوڑتی ہیں نا، ان کے بچے دوسری ماؤں کے بچوں سے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں، زیادہ بیماریوں سے محفوظ ہوتے ہیں. اللہ ان کو صحیح معنوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک بناتا ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم اپنے بچوں کو پال رہے ہیں اور ہماری کیئر سے یہ بچے ہوئے ہیں. ہر لمحے آپ اس کے پیچھے لگے رہیں گے نا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ موٹا نہیں ہو رہا، یہ بڑا نہیں ہو رہا، میں تو اتنی کوشش کرتی ہوں. اصل ضرورت یہ ہوتی ہے کہ کم کوشش کریں. آپ کسی چیز کو مسلسل دیکھتے رہے نا تو وہ آپ کو بڑی بھی نہیں محسوس ہوتی. کسی بچے کو آپ ہفتے بعد دیکھیں، مہینے بعد دیکھیں تو آپ کو ایک دم پھیلاوا دکھے گا نا. آپ اپنے بچوں کو اگر واقعی پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتی ہیں نا تو ان کے اوپر سے نظریں ہٹا لیں. یقین کریں یہ ایک فیکٹ بھی ہے. کسی پھول کو آپ ہر وقت پکڑتے رہیں، چھوتے رہیں، یہ ٹھیک ہے، اس کا سورج کی طرح رخ ہے کہ نہیں، وہ ہے، کملا جائے گا. بہت زیادہ ہاتھ لگتے ہیں تو برتن بھی میلا ہو جاتا ہے. اپنے بچوں کو اللہ پہ ڈال دیں. جتنا آپ ان کے وائٹامنز تول تول کے ان کو کھلاتے ہیں، اس کی کیلوریز اتنی ہے، اب اس کو یہ چاہیے، اب پروٹین چاہیے. میں کہتی ہوں پہلی مائیں تو پڑھی لکھی نہیں تھی. یہ آپ کے بچے کوئی نئے پیدا ہو گئے کہ اب ان کا ہر لمحے یہ. تو ماں کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے تو انشاءاللہ بچے بھی اچھے ہوں گے. تو فَتَقَبَّلَهَا، یہ لفظ اتنا پیارا ہے نا کہ میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ اگر بی بی حنا کو کچھ بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں نہ کہتا تو ان کے لیے کافی تھا کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا. ایک عورت کی قربانی اللہ قبول کر لے. اور اللہ کس کی قبول کرتا ہے؟ سورۃ مائدہ میں آپ پڑھیں گے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ قبول کرتا ہے متقیوں کی. تقوی والی قربانیوں کو اللہ قبول کرتا ہے. اور بھی قبول حسن، ایسے نہیں لگ رہا کوئی کہہ رہا ہے جی ضرور، ہاتھ کھول کے کوئی قبول کر رہا ہے کہ میں صرف قبول نہیں کر رہا بلکہ دل کی خوشی سے قبول کر رہا ہوں. کیونکہ حالات سامنے رکھیے جن حالات میں وہ قربانی کر رہی ہے عورت. ایک ہوتا ہے 6-7 بچے ہیں، اس میں ایک سب سے نکھٹو ہے، کوئی اس میں مطلب ذہانت کی کمی ہے یا خدا نخواستہ کوئی جسمانی عیب ہے، تو کہتے ہیں چلو جی اس بچے کو حافظ بنا دیتے ہیں، ان کو مدرسے چھوڑا، یہ اسکول سے 3 سال فیل ہو چکے، جاؤ اب اس کو مدرسے میں ڈال دو کہ اس کو عالم بنا دے. اللہ ماشاءاللہ یہ بھی ایک سوچ ہے. 4-5 بچوں سے ایک بچے کو دین پہ ڈال دیتے ہیں کہ چلو کچھ تو آخرت بن جائے، تو باقی آپ کے اپنے نہیں تھے جو نماز بھی نہیں پڑھ رہے. ایک میں سے وہ بھی رب کو دے دیا. کیوں نہ اللہ قبول کرے. دیکھا کریں ہمارے پاس جب بہت کچھ ہوتا ہے نا پھر تو ہم رب کو دیتے ہیں خوشی خوشی، چلو الماریوں میں جگہ نہیں دے دو.
اس طرح جب ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے نا تو اللہ کو دیتے ہیں، لیکن جس دن کم وقت ہے، جس دن ان یوزل کیفیت ہے، حالات ناسازگار ہیں، کوئی بہت سارے دنیا کے تقاضے ہیں، جب اس وقت میں سے آپ اللہ کو وقت دیتے ہیں، اصل وہی اثاثہ رہ جاتا ہے بندے کا قیامت کے دن. کیوں کہ اللہ کی طرف آتے ہوئے تو وہ چیز آپ کی خوشی بن چکی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں یہ تو میں اپنی خوشی کے لیے کرتی ہوں. پھر ایسے وقت میں وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کو یاد آتی، نہیں اللہ اس دن بڑا مشکل تھا لیکن میں اس دن بھی یہ کام کرتی رہی، اس دن طبیعت خراب تھی پھر بھی کیا، اس دن نیند آ رہی تھی پھر بھی کیا، اس دن گھر والوں کا تقاضا تھا پھر بھی کیا. وہ پھر چھوٹی چھوٹی نیکیاں جب وہ قیامت کے دن اللہ بندے کو پیش کر دے تو کر دے. ورنہ تو ایک دفعہ نیکی کریں، آپ کا تو دل چاہے گا نیکی کرنے کو، وہ اجر ثواب تو دور کی بات، اس کی تو آپ کو عادت ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر قبول کرتا ہے، کیسے کہ قبولیت ہو گئی اچھی. اب ایک مسئلہ آگے اٹھا اور وہ کیا تھا کہ ان کو لڑکی ذات ہے، اگر ان کو بیت المقدس میں چھوڑتے ہیں تو کون ان کو پالے گا؟ کیونکہ اس دور کا ایک رواج تھا کہ جو اپنے بچے ہوتے تھے ان کو ویسے بھی کسی نیک انسان کی کفالت میں ڈال دیتے تھے. دوسری بات یہ تھی کہ ان کا باپ نہیں تھا. کبھی آپ سوچیں کہ مریم یتیم پیدا ہوئیں، اللہ کے نبی یتیم پیدا ہوئے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ باپ توجہ نہیں دیتے تو بچے اچھے نہیں بن سکتے؟ بعض مائیں ہر بچے کے بگاڑ کا قصوروار شوہر کو سمجھتی ہیں، یہ نہیں نا توجہ دیتے اس لیے بچے خراب ہیں. تو بی بی مریم کا باپ کہاں تھا اور اللہ کے نبی کا باپ کہاں تھا؟ یہ صرف ڈھکوسلے ہوتے ہیں ہمارے. اب کہا گیا کہ کریں کیا، حضرت مریم کو کون پالے؟ اب ہر بندہ ہاتھوں ہاتھ لینا چاہتا تھا. کیوں؟ ایک تو اللہ دل میں محبت ڈال دیتا ہے ایسے لوگوں کے دلوں میں جو اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں. ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم اس کو لے لیں. دوسری وجہ یہ تھی کہ عمران جو تھے وہ اپنے معاشرے کے ایک بڑے دیندار شخص معروف تھے. سب نے کہا کہ ہم اس بچی کو لیں گے. کچھ اس بچی کے اندر اللہ نے فطری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. نتیجہ کیا نکلا کہ فیصلہ کرنے کے لیے مشکل باتیں ہوئیں. کچھ نے کہا کچھ. کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت زکریا علیہ السلام جو رشتے میں خالو تھے، یعنی بی بی حنا کی جو بہن تھی نا وہ ان کی بیوی تھی، اور حضرت زکریا نبی بھی تھے. اس وقت بنے یا بعد میں بنے اللہ کو پتہ، لیکن یہ نبی بھی تھے. انہوں نے کہا کہ میں اس کو لوں گا کیونکہ اس کی خالہ میری بیوی ہے اور ماں کے بعد خالہ ہی حقدار ہوتی ہے. یہ حدیث میں بھی ہے، اسلام میں بھی یہی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالہ بمنزلہ ماں ہوتی ہے. ایک دفعہ ایک شخص آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی میرے سے یہ گناہ ہو گیا تھا. اپنی جب ماضی کا کوئی گناہ یاد آیا آپ توبہ کی، لیکن گناہ سونے تھوڑی دیتے ہیں، گلٹ تھا دل میں. تو آپ نے کہا جاؤ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. کہا اللہ کے نبی ماں بھی نہیں ہے. تو کہا خالہ ہے؟ کہا ہے. کہا پھر جاؤ خالہ کی خدمت کرو. یعنی صرف اس بات کو سامنے رکھیں تو خالہ سے کتنی محبت آتی ہے. اسی طرح خدا نخواستہ اگر کسی کا باپ فوت ہو جائے نا تو چچا جو ہے وہ حقدار ہوتا ہے اس بچے کا. بھی ایک نشانی تھی کہ اس بچی کو اچھے ہاتھوں میں دے دیا تربیت کے لیے. بالآخر کیا ہوا کہ پھر کرا ڈالا. ادھر تذکرہ نہیں آگے آئے گا. انہوں نے کہا بھئی ہم تو نہیں مانتے، یہ تو بچی ہمیں چاہیے. تو اس پہ کہا گیا کہ اچھا کرا ڈال دیتے ہیں. کرا ڈالنا کیا ہوتا ہے، جیسے آگے جہاں آیت آئے گی تو اس پہ ہم بات کر لیں گے. بہرحال بچی جو تھی حضرت زکریا علیہ السلام کو مل گئی. انہوں نے اس بچی کو رکھا. وَكَفَّلَهَا، کفلا کا لفظ کفیل سے، کفلا یہ جو لفظ کفیل ہے عربی میں وکیل کو بھی کہتے ہیں، وکلا یعنی سونپنے کے معنوں میں، کہ اس بچی کی ذمہ داری زکریا کے اوپر آ گئی. اب بیچ کی ساری تفصیلات ختم، کب بڑی ہوئیں کتنی ہوئیں، اسلام کہانی کی طرح نہیں پیش کرتا جب تک کہ اس میں سے کوئی سبق نہ ہو. اب بی بی مریم کی جوانی شروع ہو گئی، یعنی ایسا دور آ گیا کہ جس میں شعور کا وقت آتا ہے. اب کیا ہوا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی داخل ہوئے اس پر. ہاں سے مراد کون ہے یہاں؟ مریم یا وہ بچی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام جہاں عبادت کر رہی تھی وہاں پہ حضرت زکریا داخل ہوئے. کیا تھی وہ جگہ؟ المحراب. محراب کا لفظ جو ہے ہا را با سے ہے. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ لفظ کہیں پڑھا ہے ہم نے پیچھے؟ ہا را با. جی. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کہاں یہ آیت؟ سود خوروں کو کیا کہا گیا تھا؟ بس تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے. حرب جنگ کو کہتے ہیں. تو محراب وہ جگہ ہوتی ہے جہاں بندہ شیطان سے جنگ کرتا ہے. عبادت گاہ کو کہتے ہیں، یعنی خاص وہ جگہ حجرہ
عربی میں کہتے ہیں اکرم موضع المجلس، کسی مجلس میں سب سے زیادہ باعزت جگہ کو محراب کہتے ہیں، لیکن عموماً اس حجرہ عبادت کو محراب کہا جاتا ہے جو زمین سے تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے اور وہاں جانے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہیکل سلیمانی کے ارد گرد ہیکل کے جو خادم تھے اور جو وہاں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے، ان میں سے ایک کمرہ ادھر آ گیا۔ اور محراب کے لفظ کو اگر وہ جنگ کے دیکھیے تو آپ دیکھیے کہ مسلسل نفس کشی ہوتی ہے نا، شیطان نیند دلواتا ہے تو انسان بیٹھ کے عبادت کرتا ہے، وہ غلط چیزوں کی طرف ڈالتا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں عبادت کروں، تو یہاں پھر محراب کا لفظ آیا جو بی بی مریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں مقرر کروا دیا تھا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی مریم نے اپنی جوانی عبادت میں لگا دی۔ اگلے رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ پھر اللہ نے ان کو کیا انعام دیے، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی جوانیاں عبادت میں ہیں، اور اس سے بھی زیادہ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کی جوانیاں علم میں ہیں۔ عبادت سے علم کا درجہ بہت بڑا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں آتے تو وجد عندہا رزقاً، پاتے ان کے پاس رزق، پھر پوچھتے یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ اب یہ کیا رزق تھا؟ اس کی صحیح جو تفسیر ملتی ہے اگلی آیتوں کو بھی دیکھنے سے، وہ تو ملتا ہے کہ ان کے پاس بن موسم کے پھل ہوتے تھے، جیسے گرمیوں میں اگر اورنج ہے تو سردیوں میں آم تھا۔ اب آج کے دور میں تو یہ کوئی اتنی حیرت ناک بات نہیں، کیونکہ دنیا کے کسی حصے سے آ گیا، کہیں سے آ گیا، فریج میں رکھ لیا، کولڈ سٹوریج میں رکھا۔ اس دور میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، تو بن موسم کے پھل دیکھتے۔ بس کہتے ہیں کہ یہاں رزقن سے مراد علمی صحیفے بھی ہیں، لیکن کچھ بھی تھی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ کوئی ایسی انیوژل چیز دیکھی جو کہ عام حالات میں نہیں ہوتی، تو بی بی مریم کو یہ دیکھ کر پوچھتے ہیں کیا؟ انا لکی ھذا، کہاں سے ہے تیرے لیے یہ؟ انا کہاں سے، کیسے، کیوں کر، لا کی تیرے لیے، لام میں نے واسطے، کاف کے زیر ہے، یہ جو کاف کی جو زیر ہے نا یہ مؤنث کے لیے ہے۔ جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں نا جزاک اللہ، یہ مذکر کا صیغہ ہے، اور اگر کسی عورت کو آپ کہیں تو آپ کہا کریں جزاک اللہ، کاف کی جو زیر ہے وہ مؤنث کے لیے ہوتی ہے۔ بہرحال پوچھنے لگے یہ کہاں سے آ گیا؟ قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی یہ اللہ کے حکم سے، کوئی بڑائی نہیں کی، کچھ نہیں کہا میری کرامت ہے اور آپ کو کیا پتا میں کیسی بڑی ہوں، پہنچی ہوئی ہوں، دس اینڈ دیٹ، ساری چیزوں کو اللہ کی طرف لگا دیا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہو گئی۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ فوراً اللہ کی طرف ڈال دیا۔ اس میں دو تین باتیں ہیں، اس پہ بات کر کے آگے چلتے ہیں۔ پہلی بات دیکھیے، بی بی مریم کس کام میں لگی؟ اللہ کی یاد میں لگی نا۔ اللہ نے ان کو بن موسم کے پھل دے دیے۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ جو بندہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے نا، اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ اس کے برعکس آج کے دور میں کتنے ہی لوگ ہیں جو رزق روٹی کی تلاش میں نمازیں بھی چھوڑے ہوئے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ڈالر یا اس درہم یا اس کرون میں کوئی برکت ہوگی جو کوئی شخص جمعے کی نماز کو چھوڑ کے حاصل کرتا ہے؟ حی علی الصلاح کی آواز سن کے اگر کسی کی گاڑی مسجد کے باہر نہیں رکتی، کیا اس پیسے میں برکت ہو سکتی ہے؟ گاہکوں کو بھگتتے رہیں اور نمازیں جاتی رہیں، کیا رزق آئے گا؟ یہ بہت بڑی وجہ آج کے دور کی بے برکتیوں کی، پوری نہیں پڑتی۔ کل چند ہزار کی تنخواہ تھی نا تو اچھا گزر ہوتا تھا، اب لاکھوں میں پے آ گئی ہے تو پھر بھی پوری نہیں پڑتی۔ اور بھی وجوہات ہیں جو نفس پہ رکاوٹیں نہیں لگتی، لیکن بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو وقت نہیں دیتے نا، اللہ کے حق میں سے ہم اپنے لیے لیتے ہیں نا، تو باقی کی بھی برکت اٹھ جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اللہ اس کے کاموں کو خود ہی آسان کر دیتا ہے اور رزق دیا۔ اور یقین کریں، اس بات کا اگر یقین آ جائے نا تو لوگ سارے کام چھوڑ کے اللہ کے کام میں لگ جائیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے رزق اور ایک ہے اللہ کی یاد، عبادت، جو بھی اس کو سوچ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو دنیا میں بھیجا تھا نا تو یہ اصول سکھا کے بھیجا تھا کہ تم میری عبادت کرنا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بندگی کے لیے پیدا کیا، باقی رہ گیا رزق روٹی تو غم نہ کرنا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آپ پڑھیں گے کہ لا نسألک کا، ہم تم سے سوال نہیں کرتے رزق کا۔ سورہ ہود میں آتا ہے، بہت جگہ آتا ہے ہم تمہیں رزق دیں گے کیونکہ الرزاق اس کا نام ہے۔ ہم نے دنیا میں آ کے کیا کیا؟ بالکل اپوزٹ، رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں تھا، ہمیں کہا تم بس کوشش کرنا رزق میں دے دوں گا، تم عبادت میں دل لگاؤ۔ ہم نے دل لگا لیا روزی روٹی میں اور عبادت ہو گئی پھیکی، یعنی اللہ کا کام ہم نے لے لیا اور اپنا کام اللہ کو کہہ رہے ہیں تو فرشتوں کو بھیج، کوئی اور ہی یہ کام کر لے، ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اپنے قبلوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر مائیں ہیں نا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فرض ہے، اپنے بچوں میں گوندھ کے یہ بات ڈال دیں کہ بیٹا رزق کی خاطر اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اگر کوئی نماز کوئی عبادت چھوڑی ہے رزق کمانے کے لیے تو وہ رزق تمہارا یہاں سے آئے گا وہاں جا کے نکل جائے گا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اس کو بھی سوچے۔ پھر دوسری بات، بعض لوگوں نے یہاں سے کرامات پہ بات کی ہے کہ دیکھا بی بی مریم ولیہ تھیں اور ان کی کرامتیں تھیں، اور بعض نے تو یہاں تک بھی اس پہ بات کی ہے کہ وہ نبیہ بھی تھی، لیکن صحیح روایت جو قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں وہ رجال تھے۔ تو بہرحال یہ ایک اللہ کی نیک بندی تھی، اور کرامت اگر کسی کے ہاتھ سے کسی کو کوئی دکھتی ہے نا تو وہ سراسر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ بعض لوگوں نے اس بات کو بہت زیادہ پھیلا کے کہا کہ دیکھیے اسی سے تو پھر ولیوں کی کرامتوں کا پتہ چلتا ہے، تو اصل بات یہ کہ اللہ کا رزق ہے۔ اور میں جب یہ جملہ پڑھتی ہوں نا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی یاد آتی ہیں۔ ایک ایسا موقع بھی گزرا اللہ کے نبی کی زندگی میں کہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، بھوکے تھے، باہر نکلے، کہا کہ چلو کچھ بیٹی سے پوچھتے ہیں، بیٹی کے گھر جاتے ہیں، جا کے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نہیں، بس بات پلٹ لی، نہیں کچھ نہیں چاہیے۔ بیٹی کے دل کو کہاں اچھا لگے کہ باپ بھوکا ہے، دل میں خیال آ گیا، اللہ تعالیٰ نے کہیں سے دودھ کا پیالہ بھیج دیا۔ تو بی بی فاطمہ جو خود بھی بھوکی تھی، خود پینے کی بجائے باپ کو تحفے میں بھیجا کہ ابا یہ دودھ پئیں۔ تو پھر جب دودھ دیکھا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ انا لکی ھذا، اے فاطمہ یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو کہتی ہیں ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی حضرت مریم کے بولے ہوئے یہ جملے بولتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یہ یقین آ جائے گا نا تو بس پھر انسان غم نہیں کرتا۔ دیکھیے آپ کسی بھی دنیا دار کو پوچھیں آپ کی کتنی پے ہے، فوراً بتا سکتا ہے نا، موسٹلی پتہ ہی ہوتا ہے، خاص طور پہ جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کو تو فوراً پتہ ہوتا ہے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے اس پہ ٹیکس کتنا کٹے گا، اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ سال بعد کتنا ہے۔ چلیں جو بزنس کرتے ہیں 19-20 کے فرق سے ان کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی کام کر رہا ہے نا اس کو پتہ ہے مجھے کیا مل رہا ہے، لیکن جو اللہ کے راستے میں لگا ہے بغیر حساب، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کل میرے پاس کتنا آ جانا ہے، بے حساب۔ کوئی گن نہیں سکتا کہ یہ ویک کا چیک کتنے کا ہے، یہ منتھ کا چیک کتنے کا ہے، سال کے بعد کتنا ہے، کیونکہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ آپ اس جملے کو ذرا بدل کے دیکھیں تو کتنی خوبصورت باتیں سمجھ آتی ہے نا۔ ہم کہیں ان اللہ یرزق، پھر آپ آگے اپنی اماؤنٹ لکھ لیں، منتھ میں اتنا دیتا ہے اللہ، ویک میں اتنا دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارے حساب تم اپنے پاس رکھو، میں جب دیتا ہوں تو بے حساب دیتا ہوں۔